ہم نے حال ہی میں ایک وی لاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی امینڈمنٹ ایکٹ 2026 یعنی نیب کا جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا تھا، کیونکہ یہ وہ قانون تھا جو ایک ہی دن کے اندر تمام مرحلے عبور کرتے ہوئے انٹروڈکشن سے لے کے نوٹیفیکیشن تک مکمل ہو گیا تھا۔ بڑی جلدی کے اندر یہ قانون پاس ہوا تھا۔ پہلے اس کو سینٹ کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا، اسی دن ایک سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت پھر اس کو سینٹ کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، اس کے بعد اسی دن وہ صدر مملکت کے پاس چلا گیا، صدر مملکت نے بھی اسی دن اس کی منظوری دے دی اور اس کے بعد پھر یہ نوٹیفائی ہو گیا۔ تو اس کا بڑا مقصد، اس کے اندر 3-4 باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد میرے خیال میں یہ تھا کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ اس سے پہلے قانون کے اندر 3 سال کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ ایکسٹینشن کی کوئی پروویژن نہیں تھی اس امینڈمنٹ سے پہلے، لیکن اس امینڈمنٹ کے ذریعے نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں 3 سال کی ایک امینڈمنٹ کی پروویژن پیدا کی گئی۔ تو یہ چونکہ قانون پاس ہو گیا ہے تو اب یہ نیب کے چیئرمین کو اگلے 3 سال کے لیے بھی ایک اور ٹرم مل گئی ہے۔ تو اخباری رپورٹوں کے مطابق مبینہ طور پر آئی ایم ایف نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کرنے کا کیا مقصد ہے، یعنی حکومت سے یہ ایک وضاحت سی طلب کی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے اگلی جو قسط ہے قرض کی وہ حاصل کرنا ہے اور اس سے پہلے کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو حکومت سے پوچھا ہے تو حکومت نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی حد تک اس کو مطمئن کر دیا ہے آئی ایم ایف کو، لیکن میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے نومبر 2025 میں ایک گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ جاری کی تھی اور اس اسسمنٹ پہ 15 چیزوں پر مشتمل ایک امپلیمنٹیشن پلان انہوں نے دیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ یہ 15 چیزیں کس محکمے نے، حکومت کے کس محکمے نے امپلیمنٹ کرنی ہیں اور کب تک یہ امپلیمنٹ کرنی ہے۔ یہ پورا ایک ٹیبل بنا ہوا تھا اور اس اسسمنٹ کے اندر یہ موجود تھا اور اس کے اوپر حکومت کی بھی ایگریمنٹ شامل تھی۔ تو اس میں جو 15th جو آئٹم ہے اس ٹیبل کے اندر، امپلیمنٹیشن پلان کے اندر، وہ میں پڑھ دیتا ہوں انگریزی زبان میں۔ ریویو اینڈ انہانس دی لیگل فریم ورک گورننگ دی اپوائنٹمنٹ آف ہیڈز آف کی اوورسائٹ باڈیز۔ وہ کی اوورسائٹ باڈیز کون سی ہیں؟ اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اور نیب ہے۔ 3 کے نام اس کے اندر لکھے گئے ہیں اور کیوں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے؟ ٹو پروموٹ میرٹ بیسڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کریڈیبل سلیکشن پروسیس، یعنی ان کے جو ہیڈز ہیں ان اداروں کے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، سلیکشن ہے، اس کے پروسیس کو اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا، زیادہ میرٹ بیسڈ بنایا جائے گا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اب چونکہ نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی چند دن پہلے، تو حکومت نے اب نئے چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، اگر وہ نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی تو پھر آپ کو یہ تمام جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس امپلیمنٹیشن پلان میں آئی ایم ایف کی طرف سے، اس پہ عمل کرنا پڑتا اور یہ ثابت کرنا پڑتا کہ جو بھی آدمی آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ میرٹ بیسڈ ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ کریڈیبل ہے اس کی سلیکشن کا پروسیس۔ تو اسے کرنے کے بجائے، یہ میری اپنا اندازہ ہے، حکومت نے کہا کہ آسان یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے۔ تو چونکہ وہ پہلے ہی موجود ہیں، وہ نئی تو سلیکشن نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ میرٹ بیسڈ ہے اور وہ کریڈیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک طرح سے اس پروویژن کو جو آئی ایم ایف نے اس میں ڈالی ہے اس کو بائی پاس کرنے کے مترادف ہے۔
یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچگانہ سی لگتی ہے کہ نئے آدمی کے لیے تو یہ کنڈیشنز ہیں، لیکن موجودہ آدمی کو دوبارہ اپوائنٹ کرنے کے لیے یا ایکسٹینشن کے لیے کنڈیشنز نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو ہم سٹیپس لیتے ہیں اور ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سے کوئی ہماری کریڈیبلٹی انہانس نہیں ہوتی۔ بہتر ہوتا کہ ہم نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے بر وقت 3-4 مہینے پہلے کارروائی شروع کرتے اور ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نئے نیب کے چیئرمین کا انتخاب کرتے۔ اب اگر یہ ہم نے اپوائنٹ کر لیا ہے یا ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے، تو پھر اب ہمیں آئی ایم ایف کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو مطمئن بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کوئی بہت آنریبل چیز نہیں ہے کہ آئی ایم ایف ہر چیز کے لیے پھر ہم سے وضاحتیں پوچھے اور پھر ہم وضاحتیں دیتے پھریں، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے جو ایک بل قومی اسمبلی سے پاس کیا ہے، جس کے تحت آپ کے لیجسلیٹرز کے جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کے اندر کچھ آپ نے ایکسیپشنز دے دی ہیں کہ آپ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ہو یا چیئرمین سینٹ کو یہ کہیں کہ میرے اسٹیٹمنٹس کو چھپا لیا جائے اور اس کو پبلسائز نہ کیا جائے، تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ان کے اسٹیٹمنٹس کو چھپا لیا جائے۔ اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف نے الیکشن کمیشن سے بھی وضاحت مانگی ہے اور منسٹری آف لا سے بھی وضاحت مانگی ہے۔ تو اسی طرح سے اب یہ جو نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن ہے، اس کے بارے میں یہ بھی وضاحت مانگی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل آنر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے اوپر کوئی ایگریمنٹ کریں، ان کے اوپر تو خاص طور پہ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وضاحتیں دینے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف پوچھے یا نہ پوچھے، چونکہ ملک کے مفاد میں ہے ٹرانسپیرنسی، ملک کے مفاد میں ہے کہ ہر کوئی اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹس پبلک میں کرے اور اس کو پبلش کرے، تو میرے خیال ہمیں اس سے نکلنے کی یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک وجہ غالباً حکومت کی نئے چیئرمین کی تقرری کی بجائے موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی یہ بھی ہوگی کہ اب نیب قانون کے مطابق ان کو یعنی وزیر اعظم کو قائد حزب اختلاف کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے، اور وہ کنسلٹیشن بھی وہ ہوتی ہے جو بامعنی ہوتی ہے، جس میں قائد حزب اختلاف کی اگر کوئی رائے ہے تو اس کو اگر آپ نہ مانیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی واضح جواز ہونا چاہیے اور ان رائٹنگ آپ کو جواز دینا چاہیے۔ تو وہ بھی ایک مشکل کی صورتحال ہو جاتی، تو اسی لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ موجودہ چیئرمین کو ہی ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن بہرحال اس کا بھی ایک رسک ہوا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے سوالوں کے جواب دینا پڑا ہے۔ بہت شکریہ۔